I love Islam. 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے اور منفرد پروگرام کے اندر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام ہے بچوں پیارے بچوں، اس پروگرام کے اندر الحمدللہ ہم اپنے دین اسلام کے بارے میں بہت ہی پیاری پیاری گفتگو سنتے ہیں، اور ہمارے اس پروگرام کے اندر کوئی خاص ٹاپک پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا کیا ٹاپک ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن آئیے سب سے پہلے اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، یعنی بچوں آپ نے فرمایا کہ جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے گا، فرمایا کہ میں بروز قیامت یعنی قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کتنی پیاری فضیلت ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی اپنے روز کے معاملات کے اندر جب آپ صبح اٹھیں اور شام تک جب تک آپ سو رہے ہوں، یعنی سونے سے پہلے ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے، کہ جو دنیا میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود پاک پڑھے گا تو اس کی کیا برکت ہے، ہم نے کیا سنی کہ بروز قیامت اسے اللہ پاک کے نبی کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو جو اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ شفاعت کریں گے اور کہاں داخل کروا دیں گے؟ جنت میں داخل کروا دیں گے۔ جنت میں جانا نا انشاءاللہ۔ تو دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، زیادہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ یہی عمل، یہی درود پاک ہمیں بھی جنت میں داخل کروا دے گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارے پروگرام کا ٹاپک بھی بہت ہی پیارا ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک ہے معجزہ۔ بچوں کیا نام ہے اس کا؟ معجزہ نہیں، معجزہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے معجزہ۔ معجزہ کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، معجزہ کیا ہے، اور معجزہ کن ہستیوں سے ہوتا ہے، انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر ہم سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہمیں سننی بھی ہیں، یاد بھی رکھنی ہے، اور انشاءاللہ اپنے فرینڈ سے، اپنے دوستوں سے شیئر بھی کرنی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ تو پیارے بچوں، ہمیں آگے شیئر تو کرنی ہے، لیکن کسی کو غلط بات شیئر نہیں کرنی ہے، بلکہ پہلے توجہ کے ساتھ وہ بات سننی چاہیے، اور پھر جب ہمیں وہ بات بالکل سمجھ میں آ جائے تو ہی ہمیں دوسرے کو بتانی چاہیے۔ اور اگر ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہو جائے کہ میں نے کیا سنا تھا، میں بھول گیا، تو پھر ہمیں وہ بات کسی سے شیئر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پہلے کیا کرنا چاہیے، اس کی کنفرمیشن کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ اس کی کہ جو بات میرے ذہن میں ہے وہ صحیح بھی ہے یا غلط۔ اچھا، کنفرمیشن کون کرے گا؟ کون کرے گا، یعنی کہاں سے کریں گے ہم؟ کس کو پتہ ہے؟ چلیں آپ بتائیں احمد بھائی، کہاں سے کنفرمیشن کریں گے ہم؟ پروگرام میں سے۔ کون سے پروگرام میں سے؟ I love Islam۔ جی ہاں پیارے بچوں، بہت ہی اچھا جواب دیا احمد بھائی نے، کہ جو بات یہاں آپ نے سنی اور اس پروگرام کے بعد وہ بات آپ نے سن لی، آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ ہم نے کیا سنا تھا، تو دوبارہ آپ یوٹیوب پہ جا کے ہمارا جو پروگرام ہے
اس کو دوبارہ سن لیجئے، انشاءاللہ وہ بات آپ کی کنفرم ہو جائے گی کہ آپ نے کیا بات سنی تھی۔ دوسری بات یہ کہ اگر پروگرام آپ کو نہ ملے تو پھر علماء کرام سے وہ بات پوچھنی چاہیے۔ کس سے پوچھنی چاہیے؟ علماء کرام۔ ہاں، جو عالم دین ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، ان سے وہ کیا کرنی چاہیے؟ کنفرمیشن کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے ان سے؟ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے معجزہ۔ تو پیارے بچوں، معجزہ کہتے ہیں کہ نبوت کے اعلان کے بعد، نبوت کے اعلان کے بعد اللہ پاک کے جو نبی دنیا میں آئے، جنہوں نے آ کے لوگوں کو نیکی کی دعوت دی، دین اسلام کی طرف بلایا ہے، اللہ پاک کی راہ کی طرف بلایا، تو پیارے بچوں نبوت کے اعلان کے بعد جو کام نارمل انسانوں سے نہیں ہوتے، یعنی ان سے ہونا پاسبل نہیں ہوتے، اگر وہ کام انبیاء کرام سے ہوں تو انہیں کہا جاتا ہے معجزہ۔ کیا کہا جاتا ہے انہیں؟ معجزہ۔ یعنی اس کو یوں سمجھیں، آپ کے پاس کوئی عصا ہو، کوئی لاٹھی ہو، تو آپ اگر اس کو زمین پہ ڈالیں تو کیا وہ اژدہا بن جائے گا؟ اژدہا نہیں بنے گا۔ لیکن پیارے بچوں، اللہ پاک کے ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کیا نام ہے ان کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ اپنے عصا کو زمین پہ ڈالتے تھے تو وہ عصا جب آپ چاہتے تھے تو آپ کا وہ عصا بہت بڑا سانپ بن جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کام تو نارمل انسانوں سے نہیں ہوتے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اچھا، ایسے ہی آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے کتنے ٹکڑے کیے تھے؟ 2۔ تو آپ بتائیں کہ کیا ہمارے لیے پاسبل ہے؟ ہم تو چاند کو یوں انگلی دکھاتے رہیں، چاند تو اپنی جگہ پہ رہے گا، وہ تو ٹکڑے نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کی عطا سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے تھے۔ تو یہ کیا کہلائے گا آپ کا؟ معجزہ۔ کیا کہلائے گا آپ کا؟ معجزہ۔ تو پیارے بچوں، معجزے کی تعریف کیا ہوئی کہ نبوت کے اعلان کے بعد اللہ پاک کے نبیوں سے جو کام ہوتے ہیں جو عام لوگوں سے نہیں ہوتے، ان کے لیے پاسبل ہی نہیں ہوتے، تو ان کاموں کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بچوں؟ معجزہ۔ اچھا پیارے بچوں، ایک اور بہت اہم بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ کیا سارے نبیوں کو سیم معجزے دیے گئے، ایک جیسے معجزے دیے گئے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے ہر نبی کے زمانے کے دور کے لحاظ سے، ان کے وقت کے لحاظ سے ان کو معجزے عطا کیے۔ مثال کے طور پر اللہ پاک کے ایک نبی ہیں جن کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کیا نام ہے ان کا؟ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی یہ بات توجہ کے ساتھ سنیں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے دور میں یعنی میڈیکل سائنس بڑا عروج پہ تھا اور لوگ میڈیکل میں بڑے ماہر تھے، وہ بہت سارے علاج کر لیا کرتے تھے، بہت سارے علاج کر لیا کرتے تھے۔ لیکن پیارے بچوں، جو بچہ پیدائشی اندھا ہوتا ہے، جس کی آنکھیں نہیں ہوتی، نظر ہی نہیں آتا، اور وہ پیدا ہی ایسا ہوتا ہے، تو اس کا علاج ہی نہیں کر پاتے تھے۔ لیکن اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی عطا سے اس پیدائشی نابینا بچے کو بھی شفا دے دیا کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہوا آپ کا؟ معجزہ ہوا۔ تو اس دور میں میڈیکل سائنس بڑا عروج پہ تھا، بڑی ترقی پہ تھا، تو آپ کو یہ معجزے دیے گئے۔ اچھا، جب اللہ پاک کے ایک اور نبی ہیں جن کا نام ہم نے بھی سنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے دور میں جادوگر بہت تھے، یعنی جادوگری بڑے عروج پہ تھی۔ اب جب آپ تشریف لے کر آئے تو پیارے بچوں، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا فرمائے، تو پیارے بچوں وہ معجزہ کیا تھا کہ آپ اپنا عصا ڈالتے تو وہ سانپ بن جاتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور پیارے بچوں، آپ کو ایک اور معجزہ دیا گیا تھا کہ آپ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں داخل کرتے، اور پھر جب داخل کرتے تو اس وقت تو نارمل ہوتا، لیکن جب آپ اس کو باہر نکالتے تھے تو وہ ہاتھ روشن ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ظاہر بھائی، میرا آپ
سے یہ سوال ہے یہ معجزے کیوں ہوتے ہیں؟ ہاں یہ معجزے کیوں ہوتے تھے، اللہ پاک کے نبیوں سے ایسے کام کیوں ہوئے؟ تو پیارے بچوں بہت اچھا سوال ہے یہ کہ یہ معجزے کیوں ہوتے تھے۔ تو اصل میں یہ جو معجزے ہوتے تھے نا، جو ایسے کام جو عام لوگوں سے نہیں ہوتے تھے، تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی یہ بات سنیں، بہت ہی اہم سوال ہے کہ اللہ کے نبیوں سے ایسے کام کیوں ہوئے، اس کی حکمت کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو معجزے ہوتے تھے، یہ جو کام ہوتے تھے، یہ نبیوں کے سچے ہونے پر نشانی ہوتی تھی، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ کیونکہ عام لوگ تو ایسے کام نہیں کر پاتے تھے، تو جو اللہ کے نبی ہوتے تھے وہی ایسے کام کر سکتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو ایسی پاور عطا فرمائی ہوتی ہے۔ اچھا ایک اور بات، اگر کوئی معاذ اللہ کوئی اگر نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی اگر معاذ اللہ بولے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور وہ جھوٹا ہو، تو پیارے بچوں یاد رکھیے گا کہ جو جھوٹا ہے وہ نبی نہیں ہے، جو جھوٹا ہے وہ نبی نہیں ہے۔ نبی تو کون ہوتے ہیں؟ سچے ہوتے ہیں۔ نبی کون ہوتے ہیں؟ اور آخری نبی کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اب اگر کسی نے جھوٹا دعویٰ کیا نبی ہونے کا، تو پیارے بچوں معاذ اللہ جس نے جھوٹا ہونے کا دعویٰ، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو جھوٹے نبی سے کبھی بھی معجزہ ظاہر ہی نہیں ہوتا، جھوٹے نبی سے کبھی بھی معجزہ یعنی اس سے ہوتا ہی نہیں ہے معجزہ۔ معجزہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ پاک کے نبیوں سے۔ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ پاک کے یعنی جو جھوٹا ہوتا ہے اس سے کبھی بھی معجزہ ظاہر نہیں ہوتا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ معجزہ جو ظاہر ہوتا ہے، معجزہ جو واقع ہوتا ہے، معجزہ جو ظاہر ہوتا ہے، وہ اللہ پاک کے نبیوں سے ہوتا ہے۔ تو جو نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے، جیسا کہ غلام مرزا احمد قادیانی تھا، استغفر اللہ، اس نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو پیارے بچوں جو بھی جھوٹے دعویٰ کرنے والے نبی ہونے کے جھوٹا دعویٰ کرنے والے تھے، ان سے کبھی بھی کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہو سکتا، کیونکہ معجزہ ہمیشہ اللہ پاک کے سچے نبیوں سے ہوتا ہے۔ اچھا پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ معجزہ جو ہوتا ہے یہ اللہ پاک کے نبیوں سے ظاہر ہوتا ہے، اور ہم نے یہ بات بھی سنی کہ اللہ پاک نے ہر دور میں جو نبی بھیجے تو ان کے دور کے لحاظ سے بھی ان کو معجزات عطا فرمائے۔ اب ہم سنتے ہیں کہ سب سے زیادہ معجزے کون سے نبی علیہ السلام کو عطا ہوئے؟ نبی تو بہت سارے آئے، کون کون سے آئے؟ کسی کو نام یاد ہے نبیوں کے؟ چلیں ایک کے نام بتا دیں آپ، احمد بھائی مائک پہ۔ حضرت آدم علیہ السلام، جی سفیان بھائی آپ بھی بتا دیں کوئی۔ حضرت ابو بکر یہ صدیق، تو صحابی ہیں، نبی کے نام بتانا ہے۔ حضرت فاروق عمر، یہ بھی صحابی ہیں۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جی ہمارے عبدالسبحان بھائی۔ ہمارے پیارے آتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی عبداللہ بھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جی سفیان بھائی آپ بھی کچھ بتائیں گے؟ جی بتائیں۔ سلیمان علیہ السلام، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ تو پیارے بچوں اللہ پاک نے بہت سارے انبیاء کرام دنیا میں بھیجے، اور ان انبیاء کرام کو اللہ پاک نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے، لیکن سب سے زیادہ معجزے اللہ پاک نے جن نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے وہ ہے ہمارے اور آپ کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں پیارے بچوں، اللہ پاک نے آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ اللہ پاک نے آپ کو سینکڑوں معجزات عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں انبیاء کرام کو جو معجزات عطا فرمائے وہ کون کون سے تھے؟ ان میں سے انشاءاللہ ہم کچھ معجزات بھی سنیں گے، اور پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کون کون سے تھے، آپ کو کون کون سے معجزات دیے گئے تھے، ان میں سے بھی انشاءاللہ کچھ معجزات بھی سنیں گے، اور ہاں ساتھ میں ہم آپ کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا اور دلچسپ واقعہ بھی سنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں سفیان بھائی آپ نے نام دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام،
تو پیارے بچوں اللہ پاک نے آپ کو بہت پاور عطا کی تھی اور آپ کا معجزہ یہ تھا کہ آپ نے بہت دور سے اچھا آپ بتائیں کہ آپ میں سے کسی نے چونٹی کی آواز سنی ہے؟ چونٹی کی آواز نہیں سنی؟ ہم تو ہمارے لیے سننا پاسبل نہیں ہے پیارے بچوں، چونٹی کی آواز تو ہم سن ہی نہیں سکتے، تو جو کام ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوتے اللہ پاک نے نبیوں کو وہ پاور دی ہوتی ہے کہ وہ کام وہ نبی کر لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، جی ہاں پیارے بچوں، اللہ پاک نے آپ کو ایسی پاور دی تھی کہ ایک بار آپ نے بہت دور رہتے ہوئے چونٹی کی ہلکی سی آواز بھی آپ علیہ السلام نے دور سے سن لی تھی۔ تو یہ آپ کا کیا ہوا؟ معجزہ ہوا۔ کیا ہوا آپ کا؟ تو پیارے بچوں یہ ہوا معجزہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے معجزات عطا فرمائے، جیسا کہ ہم نے سنا شروع کے اندر کہ ایک بار ایک کافر نے، اور آپ سب سے پہلے ایک بات تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات اللہ پاک نے عطا فرمائے تھے، پیارے بچوں جو معجزات اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے، وہ معجزات صرف زمین پر نہیں تھے بلکہ آپ کے معجزات آسمان پر بھی نظر آئے۔ جی ہاں، ایک دفعہ ایک کافر تھا، اس نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا۔ کیا کیا آپ کو؟ چیلنج کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو مجھے دکھائیں کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ کیا کہا اس نے آپ کو؟ چاند کے 2 ٹکڑے سچے نبی ہے تو۔ ہاں، لیکن ہمارے پیارے آقا سچے نبی ہیں، اللہ پاک کے کیا ہیں آپ؟ اور نبی اور آخری نبی بھی ہیں، اور ان کو کیا حاصل ہوتی ہے؟ خاص پاور عطا ہوتی ہے۔ تو پیارے بچے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو اٹھا لیا، اپنی انگلی کو اٹھایا اور چاند کو اشارہ کیا، تو پیارے بچوں آپ کے اشارہ کرتے ہی چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو یہ کیا ہوا آپ کا؟ معجزہ۔ یہ کیا ہوا آپ کا؟ ایسے ہی پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزے تھے نا، آپ کا ہاتھ کا معجزہ الگ تھا، آپ کے مبارک لعاب کا یعنی مبارک تھوک کا اس کا معجزہ الگ تھا، یعنی آپ تو سراپا معجزہ تھے۔ یعنی کیا تھے آپ تو؟ یعنی آپ تو پورے کے پورے معجزہ تھے، یعنی آپ کسی پر اپنا ہاتھ رکھتے، وہ کیا ہے میں آپ کو سناؤں گا۔ ایک بار کیا ہوا، ایک بار ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو پیارے بچے جنگ میں ان کے چہرے پر تیر لگ گیا تھا۔ کیا لگ گیا تھا ان کے چہرے پر؟ تیر لگ گیا تھا، ان کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا۔ تو پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب مانے مبارک تھوک، ہم لعاب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ہمیں؟ ہاں، لعاب کا مطلب ہوتا ہے تھوک، لیکن ہم ادب میں کیا کہتے ہیں؟ لعاب۔ کیا کہتے ہیں ہمیں؟ لعاب۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب ان کے چہرے پہ لگایا تو ان کا چہرہ بالکل درست ہو گیا۔ اور بچوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو ایسی برکت ملی کہ پھر کبھی ان کے جسم پر نہ کبھی کوئی تیر لگا، نہ کبھی ان کا جسم زخمی ہوا۔ یعنی ان کو ایسی برکت ملی کہ پھر کبھی ان کا جسم ان کے جسم پر کبھی کوئی تیر لگا اور نہ ہی ان کا جسم کبھی زخمی ہوا۔ تو یہ برکت کس کی تھی؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ پاک ہجرت کی تھی تو آپ کے ساتھ صحابی کون سے تھے؟ کس کو پتہ ہے؟ جی عبدالسبحان بھائی مائک کے بتائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ہم نے لاسٹ پروگرام میں سیکھا تھا کہ صحابی کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ، اور صحابیہ کے ساتھ عنہا۔
تو آپ تھے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے جاتے ہوئے سفر کے اندر. تو جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں گئے, کہاں گئے؟ اور آپ وہاں پر 3 دن رکے تھے. کتنے دن رکے تھے وہاں پر؟ 3 دن. پیارے بچوں, جب اس غار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے, پورا واقعہ ہے کہ آپ جب غار میں گئے اور پھر وہاں ایک آپ نے کام کیا, وہاں کے سوراخوں کو بند کیا, تو ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا, اور جو کوئی کپڑا یا کوئی چیز نہیں تھی کہ اس سے اس سوراخ کو بند کر دیتے, تو آپ نے اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس سوراخ پر اپنا پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا تھا. سبحان اللہ. وہ کیوں رکھا تھا؟ تاکہ سوراخ سے کوئی جانور وغیرہ نہ آ جائے اندر, اس غار میں کوئی جانور وغیرہ نہ آ جائے. تو پیارے بچوں, پھر وہاں اس غار میں ایک سانپ آ گیا تھا. اب وہ سانپ نے اس سوراخ میں گیا تو وہ بھی بند تھا, یہاں گیا وہ بھی بند تھا, وہاں گیا وہ بھی بند تھا. اب اس نے کیا کیا, اس نے جب ایک سوراخ پہ اپنا منہ مارا تو وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انگوٹھا تھا, پاؤں تھا, آپ کا پاؤں شریف تھا. اس نے کیا کیا, آپ کے پاؤں پر ڈس مار دیا. اب جب سانپ ڈستا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے, اور زہر بھی آ جاتا ہے. تو پیارے بچوں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جسم میں, آپ کے پاؤں میں کیا آ گیا؟ زہر آ گیا. اب جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میرے پاؤں پہ سانپ نے ڈس دیا ہے, تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کیا؟ آپ نے اپنا مبارک لعاب نکالا اور ان کے اس جگہ پاؤں پہ لگایا, تو پیارے بچوں سانپ کا وہ زہر ختم ہو گیا. سبحان اللہ. کتنی پیارا معجزہ ہے, کتنی پیاری بات ہے. تو بتائیں کہ ہمارے لعاب میں کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. ہمارے لعاب میں تو ایسی پاور نہیں ہے. تو یہ پاور کن کو عطا ہوتی ہے؟ نبیوں کو. کن کو عطا ہوتی ہے؟ نبیوں کو عطا ہوتی ہے کہ وہ ایسے کام کر لیتے ہیں جو کام عام لوگوں سے پاسبل نہیں ہوتے. اچھا, ایک اور میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو. ایک بار کیا ہوا, اچھا اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی برکت دی تھی کہ جو آپ سے ہاتھ ملاتا تھا نا صبح کے ٹائم, تو شام تک اس کے ہاتھوں سے خوشبو آتی رہتی تھی. سبحان اللہ. تو یہ برکت کس کی ہوتی تھی؟ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمارے ہاتھ, ہم سے اگر کوئی ہاتھ ملائے تو کیا خوشبو آئے گی؟ نہیں, خوشبو تو نہیں آئے گی. لیکن اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ دیا تھا, ایسی برکت دی تھی کہ آپ جس سے ہاتھ ملاتے تھے اس کے ہاتھوں میں بھی کیا ہو جاتی تھی؟ خوشبو ہو جاتی تھی. ایک بار پیارے بچوں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے. تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے گئے مسجد میں, نماز پڑھ کے باہر آئے تو واپسی آ رہے تھے. تو آپ کو دیکھ کر نا بچے بہت سارے آپ کے پاس آ گئے. آپ لوگ بھی بچے ہیں, تو اس وقت بھی بچے تھے, مدینے کے بچے تھے, اور صحابہ کرام کی اولادیں تھیں, وہ بھی صحابی ہوئے. تو وہ بچے آ گئے, تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گال مبارک, ان کے گالوں پر اپنا مبارک ہاتھ لگاتے, یعنی پیار کرتے ہیں. بڑے ہوتے ہیں تو وہ گالوں پر ہاتھ لگا لیتے ہیں یوں پیار محبت سے. تو ان بچوں کے گال پر بھی آپ کیا کرتے؟ پیار کرتے, ہاتھ لگاتے. اب جو صحابی آپ کے ساتھ ہیں نا, وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گال پر بھی اپنا مبارک ہاتھ لگایا, تو میں نے آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے گالوں میں محسوس کی. سبحان اللہ. ایسی برکتیں ہوتی تھیں. اور بلکہ یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا مبارک ہاتھ ایسا تھا کہ ایک بار آپ نے ایک صحابی کے مبارک سر پر آپ کے ان کے بالوں پر ہاتھ پھیرا, تو پیارے بچوں ان کے بال کبھی وائٹ ہی نہیں ہوئے. سبحان اللہ. ان کے بال ہمیشہ بلیک رہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو یہ کن کے کام ہوتے ہیں؟ یہ نبیوں کے. کن کے کام ہوتے ہیں؟ یہ نبیوں کے ہوتے ہیں. پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے پیارے معجزے سنے. اللہ پاک ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت عطا فرمائے, اور آج جو ہم نے سنا اس کو یاد رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. تو پیارے بچوں, آج ہم نے کیا سیکھا کہ معجزہ کیا ہوتا ہے.
کیا سیکھا ہم نے آج؟ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے پیارے پیارے اور بھی پروگرام دیکھنے کے لیے کرٹس مدنی چینل پر رہیے اور اس کی دعوت کو بھی عام کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ دوسرے مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ I love Islam. 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 بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا